نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نماز با جماعت سے صرف وہی منافق لوگ پیچھے رہتے تھے جن کا منافق ہونا معلوم اور واضح تھا، یعنی جن لوگوں کی منافقت پوشیدہ تھی وہ بھی جماعت میں حاضر ہوتے تھے، یا پھر بیمار رہ جاتے تھے، یعنی جس مریض کو مسجد آنے کی کچھ نہ کچھ طاقت ہوتی تھی وہ بھی جماعت میں آتا تھا۔ چنانچہ جو مریض دو آدمیوں کے درمیان یعنی ان کے سہارے سے چل سکتا تھا وہ بھی نماز کے لیے مسجد میں آتا تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے ہیں، اور ہدایت کے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ اس مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا ہے جس میں اذان دی جاتی ہو۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ وہ کل مسلمان کی حیثیت سے اللہ سے ملاقات کرے تو پھر اسے پانچوں نمازوں کی با جماعت پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت کے تمام طریقے مقرر کر دیے تھے، اور ان پانچوں نمازوں کو جماعت سے پڑھنا بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اگر تم اپنی نماز کو اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والے منافق لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سمجھ لو کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے ہوگے، اور اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو بے شک گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو آدمی پاک ہو کر اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر ان مساجد میں سے کسی مسجد میں جاتا ہے تو رب قدوس اس کے ہر قدم کے بدلے جو وہ مسجد کی راہ میں رکھتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے، اور اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور ایک برائی کو بھی اس سے دور کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کھلے اور واضح منافق کے علاوہ کوئی آدمی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا، یہاں تک کہ بیمار آدمی اس حالت میں نماز میں لایا جاتا کہ وہ انتہائی ضعف اور کمزوری کی وجہ سے دو آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے ہوتا اور اس کو صف میں لا کھڑا کر دیا جاتا۔ حضرت ابو شہسا فرماتے ہیں کہ ایک دن اذان ہو جانے کے بعد ایک آدمی مسجد سے نکلا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر بلا عذر مسجد میں نہ آئے تو اس کی مسجد کے علاوہ پڑھی ہوئی نماز درست نہیں ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے خاوند حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس غصے میں بھرے ہوئے آئے۔ ان کی حالت کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو اتنا غصے والا اور غضبناک بنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بارے میں پہلی جیسی ایک یہی بات میں جانتا تھا کہ وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں مگر اب اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت بلال ابن عبداللہ اپنے والد مکرم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک روز کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب خواتین تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں مسجد کے ثواب سے محروم نہ رکھو۔ یہ سن کر بلال رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تو انہیں ضرور منع کریں گے۔ حضرت عبداللہ نے بلال سے فرمایا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
اور تم کہتے ہو کہ تم تو انہیں ضرور منع کرو گے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت سالم نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ حضرت بلال کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اس قدر برا بلا کہا کہ میں نے تو کبھی حضرت عبداللہ کی زبان سے انہیں اس قدر برا بلا کہتے نہیں سنا تھا، اور پھر کہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم انہیں ضرور منع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز سامعین، تمام مسلمانوں کی متفقہ صحیح احادیث کی سلسلہ وار اس ویڈیو کے سننے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں، ہمارے دوست احباب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے پیاروں کو اور ہماری حفاظت کرنے والے اداروں کو ہر آزمائش سے بچائے اور فتح و کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بدن کو آخری وقت تک ذکر الہی کے لیے سلامت رکھے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے اور ان کی قبروں میں جنت کی خوشبو کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حلال کا رزق عطا فرمائے اور قرض سے بچائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔